الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذی الحج کے آخری عشرے کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے ذی الحج کے آخری عشرے میں کسی بھی ایک دن یہ وظیفہ کرنا ہے، ایک ہی دن سے آپ کی ہر حاجت ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو بہت زیادہ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیرون ملک جانے کی خواہش ہے، کوئی بیماری ہے یا اولاد کی تربیت صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے، اولاد ضد کرتی ہے، امتحانات میں کامیابی نہیں ہو پا رہی، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، شوہر لڑائی جھگڑے کرتا ہے، آپ کی کوئی دلی جائز خواہش ہے، وہ آپ یہ وظیفہ کر کے پورا کر سکتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد بس آپ نے یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو مقصد ذہن میں رکھ کے آپ وظیفہ کرو گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کریں اور ملتے جلتے چینل سے ہرگز دھوکہ نہ کھائیں۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس دیے جاتے ہیں کہ فلاں ان کے عالم کا نمبر ہے تو آپ ان سے رابطہ کر کے یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہو، تو یہ سب فیک نیوز ہوتی ہیں، فیک چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اس طرح سے اپنے نمبر ہرگز لیک نہ کرو، اور جو قرآن و سنت کے لحاظ سے چیزیں ہیں ہمیشہ وہی اپناؤ۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہو تو جب تک نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتے ہو، آپ کو اس وظیفے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو نماز پنجگانہ آپ ضرور کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، کیونکہ نماز ہی دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے۔ جب نماز قائم نہیں ہوگی تو انسان کا کوئی بھی کام، کوئی بھی مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ تو نماز میں انسان کا اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ ہو جاتا ہے، وہ روابط انسان اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان سے تمام پردے ہٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ مشکلوں میں گھرے ہوئے اس بندے کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں اپنا وظیفہ بھی بتاؤں گی جو آج آپ کے لیے لائی ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جب نماز عشاء ادا کرنی ہے، نماز عشاء کے بعد آپ نے جائے نماز کے اوپر ہی بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی ادا کرنے ہیں، اور اس میں آپ نے بندگی اللہ تعالیٰ کے کہہ کر اپنے دل میں نماز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اور ہر 2 رکعتیں ہوں گی، ہر رکعت میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اور جب آپ یہ 2 رکعت پڑھ لیں گے تو آخر میں آپ نے وہیں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر تسبیح لے لینی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے یا لطیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسماء گرامی ہے یا لطیف، اس کو آپ نے 1111 مرتبہ 1111 مرتبہ آپ نے یہ یا لطیف پڑھ لینا ہے۔ پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اپنی مراد پیش کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا ایک ہی دن کے وظیفے سے، صرف یہ ایک دن کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی عام اجازت ہے جب بھی آپ یہ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر میرے ملک کر دیں، اور اس کے بعد آپ کو وظیفے کی عام اجازت ہوگی۔ آپ نے اگر دعا میں حصہ لینا ہے تو اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، تو آپ لوگ دعا میں حصہ ضرور لیا کریں، اپنا نام کمنٹ میں میسج کریں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔